رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں رمضان علم ہے۔ میں ہر روز مختلف لوگوں سے مل کر یقین کیجئے اس بات کا احساس کرتی ہوں، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص کے اندر جن سے ملاقات ہوتی ہے ان کے اندر ایک کائنات ہے، ایک ایسی ہر انسان کو مل کے اس قدر سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کیونکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے جتنا میں نے سیکھا ہے، اور پھر ہر روز یہ عہد ہوتا ہے اپنے ساتھ، اللہ ہمیں وہ عہد جو ہے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سیکھ کر اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا کر اللہ کی نظر میں بھی اور اس دنیا میں بھی لوگوں کے لیے ایک ایسا ستارہ بن جائیں جو دنیا کو روشنی دے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کی شخصیت بہت باروب بھی ہے، بہترین خوبصورت آواز کے بھی مالک ہیں، مگر ان کی شخصیت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جو علم اپنے پاس رکھتے ہیں وہ بچوں کے اندر اس طرح سے خوبصورتی سے منتقل کرتے ہیں کہ بچوں کا جی چاہتا ہے کہ مزید ان سے سیکھا جائے اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ ہمارے ساتھ جو آج کے مہمان ہیں بشارت اللہ ملک صاحب، ہی از اے ٹیچر آف مارکیٹنگ ایٹ دا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔ انہوں نے تقریباً 21 سالوں سے زیادہ سرو کر رہے ہیں ٹیچنگ انڈسٹری میں، ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں، انفلوئنسر ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں ایز اے مارکیٹنگ کنسلٹنٹ، اور آج کل ایک پریسٹیجیس ہوٹل کے ساتھ بھی مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر بشارت اللہ ملک صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت باروب ہو تاکہ بچے ویسے ہی ذرا تھوڑے گھبرا جائیں، اور اس کے بعد جب آپ بولتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے بولتے ہیں کہ بچوں کی سمجھ بھی بڑی جلدی آتی۔ میں نے یہ آپ کے اسٹوڈنٹس سے سنا ہے۔ ان کی مہربانی ہے جی۔ ایکچولی روب دار شخصیت یا جو شکل صورت یا پرسنالٹی تو اللہ نے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا بندے کو اپنے اخلاق کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ شروع میں بچے گھبراتے ہیں، اور جب سیمیسٹر کا مہینہ دو گزر جاتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ویسا ظالم جابر آدمی نہیں جیسا دکھتا ہے۔ نہیں، آپ بالکل جابر نہیں لگتے۔ نہیں، وہ شروع میں گھبراتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اچھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ ویسے نہیں ہیں جیسے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ ایکچولی اندر سے نرم ہی ہونا چاہیے، لیکن اوپر سے دبانا بھی پڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میرے لیے بھی ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا آنکھیں کھول دینے والی یہ گفتگو تھی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے ان چیزوں کے اوپر، آپ کو پتہ ہے خواتین کا اتنا کوئی خاص ان چیزوں میں نہیں ہوتا، مگر جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو مجھے ایون 1400 سال پرانے جو معاملات رہے ہیں اور جو جس طرح سے پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں وہ سب کچھ گرہیں اس ایک ورڈ کے اوپر کھلنا شروع ہو گئیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں گے اس کی بیس وہ ہے کیا اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ 5th جنریشن وارفیئر۔ اس 5th جنریشن وارفیئر یہ کیا ہے، یہ کس طرح سے مینیپولیٹ کرتی ہے، کیا پروپیگنڈاز ہوتے ہیں، اور کس طرح سے آج کی یوتھ کو اس کے بارے میں جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا ہے۔ جی بشار صاحب۔ ایکچولی یہ 5th جنریشن وارفیئر نیا ورڈ ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ چھپے ہوئے طریقے سے دشمن کی معلومات لینا، یہ وہ ایک اور طریقہ ہے۔ اس کو سیکنڈ ورلڈ وار میں 5th کالمسٹ کہتے تھے، جو جاسوسوں کا نیٹ ورک ہوتا تھا، بالکل ٹھیک، اور اس کی اپنا ایک چیز ہے۔ اب جو 5th جنریشن وار کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑی عجیب ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور مزے کی بات ہے کہ لوگ اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ دشمن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کام لیا جاتا ہے۔ میں کوئی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ بہت زیادہ کنفرم تو میں نہیں کہتا کیسے، لیکن اگر اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رشیا پہلے سوویت یونین تھا تو اس وقت ان کے ایک بڑے افسر جیسے ہمارا کوئی چیف سیکرٹری ہو یا اس لیول کا، اس کے بارے میں ان کو اطلاع ملی کہ وہ CIA کے لیے کام کر رہا ہے۔ اچھا۔ انہوں نے ایک اس کے دوست کو ہی جو کہ KGB کا تھا، پتہ کسی کو نہیں ہوتا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے اوپر سرویلنس رکھو اور دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ صحیح۔ اس نے 3 سال اس پہ پہرا دیا،
کوئی بات نہیں پتہ چلی. اس نے اس کو کلیئرنس دے دی کہ جی ایسی بات نہیں. بالکل ٹھیک. پھر رشیا ٹوٹ گیا. پھر وہ دونوں امریکہ میں کہیں ملے, وہاں بیٹھے کافی کے اوپر گپ شپ لگائی. تو KGB کے ایجنٹ نے کہا اس دوسرے کو جس پہ الزام CIA کا تھا, اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں 3 سال تمہارے پہ پہرا دیتا رہا تھا. تو اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ تم CIA کے ایجنٹ ہو. ٹھیک. انہوں نے کہا پھر تمہیں کیا پتہ چلا؟ کہتا نہیں کلیئر کر دیا تمہیں, کوئی چیز نہیں تھی. اس نے کہا لیکن میں تو CIA کا ایجنٹ تھا. اچھا. اس نے کہا تم کیا کرتے تھے؟ صحیح. کیونکہ نہ کسی سے ملتا تھا نہ کچھ ایسی بات. اس نے کہا میرا صرف ایک کام تھا کہ میری ڈیوٹی تھی کہ جب بھی کسی کی پروموشن کرنی ہو تو جو لسٹ آئے اس میں سے نالائق ترین بندے کی پروموشن کرو. اس نے کہا اس سے کیا ہوا؟ اس نے یہ ہوا میں تو ایک ہوں, CIA نے شاید 500 بندے ہائر کیے ہوئے تھے صحیح میرے لیول کے, اور ان سب نے نالائق پروموٹ کیے تو روس ٹوٹ گیا. او گاڈ. اب آپ دیکھ لیجئے, آپ کو کئی دفعہ بڑی بڑی پوزیشنز کے اوپر انتہائی نالائق آدمی نظر آتا ہے. بالکل صحیح. تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے نا. ایبسلیوٹلی. 5th جنریشن وار کا یہ ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اوپر سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. صحیح. دوسرے جو ہے جن کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کو کس لیے. وہ بندے کو تو پتا تھا جو یہ کر رہا تھا, لیکن جو نالائق پروموٹ ہو رہے تھے انہیں کیا پتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی میں, وہ تو اپنے آپ کو لائق ہی کہتے ہوں. جی بالکل بالکل. تو پھر جو نالائق ہوتا ہے وہ اپنا جو نیا بندہ بھرتی کرتا ہے اپنے انڈر, وہ اپنے سے نالائق کرتا ہے, اور وہ اس سے نالائق اپنے سے کرتا ہے, تو ایک نالائقوں کا کلب بن جاتا ہے. صحیح. اور اس کے بعد اس ملک کا وہی حال ہوتا ہے جو روس کا ہو گیا تھا. تو اگر اب ہم آ جائیں اپنے پاکستان میں اس وقت, اگر ہم ارد گرد دیکھیں, کیا اویئرنیس ہے 5th جنریشن وارفیئر کی؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہے تو بہت تھوڑی, ورنہ نہیں ہے. لوگوں کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور اگر ان کو کہہ دیا جائے تو وہ کبھی کسی بات پہ کہ جی آپ اظہار رائے پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آپ ہمارے پہ روب ڈال رہے ہیں, یہ اس قسم کی باتیں. بالکل صحیح. اچھا اگر ہم دیکھیں, میں جب ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جو را انڈین جو ایجنسی ہے اس میں مختلف ویب سائٹس ہیں, مطلب 265 اپروکسیمیٹلی ویب سائٹس ہیں جو 65 کنٹریز میں جو اینٹی پاکستان یہ تمام پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ ایکچولی یہ تو پہلے جو میں نے مثال دی وہ تو اسے بات سمجھانے کے لیے تھی, لیکن اس کا سب سے بڑا ٹول جو ہے نا وہ آپ کا میڈیا, آپ کا مین سٹریم میڈیا بھی ہے اور آپ کا سوشل میڈیا بھی ہے. بالکل. اور سوشل میڈیا پہ لوگ اتنا اعتبار نہیں کرتے, مین سٹریم پہ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی ایسے ایسے طریقے سے لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ 5th جنریشن وار کا حصہ ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ایک ایسی چیز وہ سیڈ ان کر دی جاتی ہے اور کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اور 5th جنریشن وار کا حصہ ہے کہ فرقہ واریت پھیلاؤ, ٹھیک ہے, لسانیت پھیلاؤ, اور یہ ساری چیزیں ایسی باتیں کرو, اور آپ کے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایسے پیغامات دیے جاتے ہیں جو لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں. لطیفے چھوڑے جاتے ہیں پٹھانوں کے بارے میں, وہ پنجابیوں کے بارے میں, یا سندھی, ایک دوسرے کے خلاف لطیفے جو آج سے پہلے سکھوں کے ہوتے تھے وہ سارے اب پٹھانوں پہ لگانا شروع ہو گئے ہیں. اور جب ایک نارمل پٹھان, وہ اگر دوستی میں ہم مذاق کریں وہ اور چیز ہے, جب کوئی پٹھان یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے یہ لطیفہ ان کے بارے میں, تو وہ تو بڑا مائنڈ کرے گا, تو اس کی نفرت, اور اس کا ریئیکشن بھی ہوگا, اس کا ریئیکشن بھی ہوگا کہ یہ تو ہم سے نفرت کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ساری پلان کی جاتی. اور جو لطیفے بھیج رہے ہوتے ہیں, میں کئیوں کو منع کیا, بڑے بڑے اچھے لوگ, نیک لوگ, میں نے کہا یہ تم نے کیوں بھیجا؟ بالکل صحیح. اس نے مجھے کہا سر ہم نے ہنسنا بھی تو ہے. میں کہا پھر اب میں کسی کی تضحیق کر کے ہنسنا ہے, میں کہ یہ ہنسنے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. اور پھر وہی والی آ جائیں اگر ہم قرآن کی روشنی میں, تو قرآن میں تو سورہ حجرات میں بالخصوص کہا, قرآن کو ہم پڑھے تو بات ہے نا, قرآن میں تو لکھا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کی تصدیق نہ کرے, کوئی عورت کسی عورت کی تصدیق نہ کرے, اور کسی کو ایسے نام سے نہ بلاؤ جو اس کو پسند نہیں ہے. ہمیشہ لوگوں کو ایسے ناموں سے بلاؤ جو ان کے پسندیدہ ہے. بالکل صحیح. اچھا میں شاہد صاحب آپ سے ایک بہت ہی اہم چیز, دیکھیں کسی بھی قوم کی ترقی میں اور کسی بھی قوم کی بربادی میں اس کی عورت
اور اس کی یوتھ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پروان چڑھانے والی ہے, سوچ بنانے والی ہے, افکار. اور ہم اگر دیکھ لیں ریولوشنز اگر اٹھا کے دیکھیں دنیا کے, تو جو عورت کا کردار رہا ہے اسی سے تمام تبدیلیاں آئی ہیں. کمنگ ٹو دس کویسچن, یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس میں چاہتے, ابھی پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں, ابھی رمضان سے پہلے ایک جو ہمارا منایا جاتا ہے ویمنس ڈے, اور اس کے اوپر یہ جو تحریک کا آغاز ہوا ہے, میرا جسم میری مرضی, اور اس میں بہت سارے سب نعرے جس میں ہم سنتے ہیں. ہم عورت کی مارچ کے خلاف نہیں ہیں, مگر اس کے اندر جو گفتگو اور طرز بیاں ہیں اس کے خلاف ہیں. تو کیا یہ بھی 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ ہے؟ بالکل ہے. یہ دراصل آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی, اس کے باقی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں میرا جسم میری مرضی والے ہار گئے. اس میں یہ ہوا کہ ہمارا سوشل میڈیا بھی وہ ہو گیا, یہ بات بڑی. لیکن ویسٹ میں جو انہوں نے میسیج دیا ہے, انہوں نے یہی میسیج دینا ہے کہ پاکستان میں عورت پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. صحیح. اور ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں, میڈیا میں موجود ایکٹرز, ایکٹریسز, اینکرز اور جو ماڈلز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اس نام کے اوپر کہ ہم عورت کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے, اور وہ اس طرح کی کہی چیزوں کا حصہ بنتے ہیں, اور پھر وہ پروموٹ کرتے ہیں, اینڈ دین دے آلسو گیٹ دا فیم. واٹ کائنڈ آف فیم, یہ ایک علیحدہ اسٹوری ہے. تو کتنا اہم کردار ہے وہ ان لوگوں کا جو اس معاشرے کے اندر اہم کردار ادا کرتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ نو دے ہیو بین یوزڈ. کیا اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کی اویئرنیس دی جائے بچوں کو اور یوتھ کو؟ اور ایک تو یہ ہے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی اویئرنیس کے لیے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ٹیچرس کو اس میں لانا چاہیے, اس ایمبٹ میں. ٹھیک ہے. اور ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو نہ صرف پڑھائیں, پڑھانے کے علاوہ ہر لیکچر میں 5-10 منٹ کے لیے ایسی چیزیں جس سے ان کے اخلاق درست ہوں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ٹیچرز میتھس پڑھاتا ہے تو بعض اوقات وہ ایسے میتھس پڑھاتا ہے کہ لوگ اس کے سر کے پچھلے حصے کو پہچانتے ہیں اور منہ نہیں دیکھتے, کیونکہ آتے ہی بورڈ کی طرف ہو کے تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے. اور ہم ان کی پرسنل گرومنگ کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے. اور اس کا قصور ٹیچر کا پورا نہیں ہے, یہ پہلے ماں باپ. وہ جو سٹوریز و کہانیاں ہماری مائیں سناتی تھیں وہ شاید ختم ہو گئی ہیں. صحیح. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محرم نامحرم کا تصور بچوں کو نہیں ہے, حلال حرام کا نہیں ہے, اور یہ ساری چیزیں. اچھا, یہ ساری 5th جنریشن وار سے چلے نہ صحیح, یہ ہماری بھی وہ مٹیریلزم کی طرف آ گئی. جو 5th جنریشن وار میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو وہ کانفیڈنس ختم کر رہے ہیں پاکستان کے بارے. اچھا, انٹرنیشنلی نہیں, لوکلی بھی. انٹرنیشنل فورسز تو باہر ہی ہوتی ہیں. بالکل. ہاں, مگر انٹرنیشنلی بھی لوگوں کے اذہان میں اور یہاں پر موجود لوگوں کے 1965 میں میں ہوش میں تھا, 12-13 سال کا تھا. میں نے وہ جنگ دیکھی ہے اور جیتی ہوئی دیکھی. آج بچوں سے پوچھیں, اول انہیں پتہ ہی نہیں کوئی جنگ ہوئی تھی. اگر پتہ بھی ہے تو وہ سوشل میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ساری جنگیں ہاری, ہر جنگ پاکستان نے شروع کی اور ہر جنگ پاکستان نے ہاری. یہ بات اس تواتر سے ہو رہی ہے کہ نئی پودی ہے, سمجھ رہی ہے. صحیح. اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ یار آئی ایم اے وٹنس, آئی ایم اے وٹنس, آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ پھر جب ان کو 2-4 باتیں بتاتا ہوں, یہ ایشو ہے کہ آپ کی جیتی ہوئی جنگیں ہندوستان آپ کو ہرا رہا ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے. بالکل صحیح. بلکہ اور یہی 5th جنریشن وار ہے, تاکہ آپ کا کانفیڈنس ختم ہو جائے ملک پہ. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ جنگیں اب آنے والے وہ دور میں, پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹلی اس وقت نام ان کا یاد نہیں آ رہا میرے ذہن میں, اندرا گاندھی یا کسی ایک شخص نے انڈیا میں بات کی تھی کہ اب ہم کلچرل وار سے جو ہے آپ کو سونیا گاندھی. بالکل. لیکن وہ فیل ہو گئے. ایگزیکٹلی. اب آپ کے کتنے لوگ ہیں جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں؟ ہارڈلی یعنی کوئی زیادہ. وہ ان کا خیال تھا کہ ہم فلمیں دکھائیں. فلموں سے انہوں نے کیا دکھانا ہے؟ اس میں بھی ٹائم فش ہے, ہماری جیسے فلمیں تھیں, اور بہت غلط کام ہوئے ہیں. لیکن چلیں, آپ کو میں 5th جنریشن وار کے اوپر بتاؤں کہ کیا کیا کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا, تو 5th جنریشن وار کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو یہ بالخصوص اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو کس طرح سے اٹیک ہم پہ کر رہے ہیں؟ وہ ایک تو آپ نے سائٹس کی بات کر دی. دوسرا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں, انڈیا میں وہ رکھیں. انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ کنٹینٹ پروڈیوسرز ہیں, وہ تھوڑے ہیں, وہ 500 ہوں گے, اور وہ کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں ایسا
جو پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایگزسٹنس، نظریہ پاکستان اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں شکوک پیدا کرتا. ٹھیک ہے. اسی کو یہاں پہ 2,000-5,000 بندے ان کے تھوڑے پیسوں پہ جو انہوں نے رکھے ہوں گے وہ اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد بیوقوف لوگ آ جاتے ہیں. بیوقوف لوگ آ جاتے ہیں جن کو پیسے ویسے نہیں ملتے. وہ ویسے ہی کسی کے ذہن میں کہ یار فوج کے خلاف کرنا ہے یا پاکستان، کوئی نیگیٹو بات آتی، نیگیٹیوٹی بڑی ہے، نیگیٹو بات کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور آپ کا مین اسٹریم میڈیا کیا کر رہا ہے؟ نیگیٹو بات کو اسی لیے کرتا ہے کہ وہ ویورشپ بڑھ جاتی ہے. ویورشپ بھی بڑھتی، ادھر سے بھی ویورشپ بڑھتی ہے اور کہیں اور سے ایڈز بھی آ رہی ہیں، مدد بھی آتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز ایسے کرو. بالکل صحیح. اچھا تو کمنگ ٹو دا سلوشن، یہ آپ نے ایک اچھے مطلب جو وقت ہمارے پاس محدود ہے اس کے اندر ہم نے یہ تو بتا دیا لوگوں کو کہ ہاؤ اٹ ورکس. ناؤ کمنگ ٹو دا سلوشن، اس کے سلوشنس کے اوپر اگر ہم زیادہ گفتگو کریں تاکہ اویئرنیس بچوں کے اندر آئے کہ کس طرح سے اس کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا ہے. ایک تو بچوں کو بھی بات کرتا ہوں، لیکن ایک کام آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کا میڈیا سے تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے انڈیا کے میجر گورو آ رہی، کچھ ایسا اس کا نام ہے، وہ جو بکواس کرتا ہے وہ ساری بات سب جھوٹ، مجھے تو سمجھ آ رہی ہیں لیکن عام بچے کو نہیں پتہ چلتا. اس کی وہی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر کے اس کا جواب، بالکل صحیح، ادھر اس سے بلوائیں، ساتھ جواب دیں، بلوائیں جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سارے یعنی ہر الزام جو لگایا گیا ہے اس کا جواب ضرور ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں آپ اپنے ٹیچرز کو جو کہ ریسرچرز اور جو کہ تھوڑا سا مین ڈیپتھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کلاس میں 50 بچہ ہے اس میں سے 2-3 مل جائیں جو وہ کنٹینٹ پیدا کریں جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے جواب ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ایسے زبانی کلامی باتیں نہیں ہوئے، وہ اس کا جواب بنا دے اور پھر باقیوں سے کہیں کہ جناب آپ اس کو شیئر کرو، تاکہ ایک جو وہ کر رہے ہیں ہم نے وہی کرنا ہے اپنے لیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریے کو اس میں پھینک دیا ہے سمندر میں، اور یہ وہ ان کے سب کے جواب ہیں. وہ کیسا پھینک ہے کہ بنگلہ دیش تو قائم ہے نا، بالکل صحیح، ایک مسلمانوں کا ملک قائم ہے. اور جس دن آپ نے ان کو تھوڑا سا تنگ کیا تو وہاں پہ چینج آئی ہے. تو آپ ذرا تنگ کریں گے، جس دن پاکستان ویک ہو گیا دیکھیں بنگلہ دیش پہ قبضہ وہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کی اسٹرینتھ کی وجہ سے ادھر کو وہ کچھ نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ faith in Pakistan, faith in the future of Pakistan, and faith in your army, and faith in what we believe in. اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کا کانٹینٹ بنانا ضروری ہے، پھر جو ہمارے فالوورز ہیں اس کو. اور اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ تو چلیں ایک ہو گیا، آپ نے جو آنسر دیا ہے وہ بیسکلی ظاہر ہے ہر لحاظ سے ہی ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی، آن لائن بھی، سوشل میڈیا کے تھرو بھی کریں. مگر یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، میڈیا کا اس میں اہم کردار ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ ہر انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے. اور اگر میڈیا پہ آ کے آپ بیٹھیں گے تو پھر آپ کو وہ بولنا ہوتا ہے جو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ناؤ مائی کوشچن ٹو یو از کہ ہر انسان کے پاس آج اپنے یوٹیوب چینلز ہیں، ہر انسان جو ہے اپنی آواز کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس لیول کے اوپر یہ جو آن لائن اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے، یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے، کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو امپاور کس حد تک کرنا چاہیے کہ جس طرح سے وہ جو 256 کنٹریز میں ان کی را ایجنسیز اور ادر ایجنسیز جو ہیں وہ کر رہی ہیں، اس طرح سے اسٹیٹ کی سطح پہ کیا ایسے اقدامات کیے جائیں؟ ایکچولی اسٹیٹ کی سطح پہ کچھ کر بھی رہے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم کمزوری دکھا رہے ہیں. اسٹیٹ کو یہ چاہیے کہ وہ کالجز، یونیورسٹیز ان پہ تھوڑا سا کام کرے، اور وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ سیلز بنائے، اور وہ سوشل میڈیا پہ ایک تو جواب دینے کے لیے اور دوسرا پازیٹیو کانٹینٹ ڈیولپ کر کے تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس بنے. ایکچولی جھگڑا جو ہے، جنگ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی میں ہے. جو نیگیٹو تھاٹس لوگوں میں بھر گئی ہیں، ہر نیگیٹو چیز کو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ابھی مایوسی بھی میرا خیال ہے
वॉरफेयर, नेगेटिव थॉट जो है ना ये मायूसी ही है, तो मायूसी ही फैलाना है उन्होंने, और मायूसी शैतान फैलाता है, और जो पॉजिटिव है वो अल्लाह फैलाता है। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये कि एक विशियस सर्कल होता है, अगर कोई बुराई कर रहा है तो हम ये समझते हैं बुराई का जवाब बुराई, यानी अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो उसको थप्पड़ मार के हम करेंगे, या नेगेटिव अगर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू, तो हम भी उसका नेगेटिवली जवाब देंगे। जबकि मैं ये बिलीव करती हूँ, एज यू ऑल्सो मेंशन, कि नेगेटिविटी का जवाब अगर हम पॉजिटिवली देंगे तो वो विशियस सर्कल टूटेगा। तो ये जो नेगेटिविटी हमें मुख्तलिफ ममालिक, वेस्टर्न वर्ल्ड, इधर उधर से जो मिल रही है, इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है इट टेक्स टाइम। मतलब ये कि नेगेटिव यूं कोई चीज़ आती है तो एक स्माइल का इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। तो आपको लगता है कि इस सिर्फ पॉजिटिविटी अगर हम अपनाएंगे तो ही हमारी बिल्कुल होगा, थोड़ी देर लग सकती है लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं, एक नेगेटिव बात आती है, ये प्रोपेगेंडा ही है ना जो नेगेटिव आता है, झूठ बोलते हैं सब कुछ, उसका आप जवाब दें। तो लेकिन जो हमारी सोशल मीडिया पे आ गए ना कि 1000 बार और लाख दफ़ा लानत भेज के आगे शेयर करते जाओ, जी, ये ख़त्म करना है। ये क्या बकवास है? हमें ये करना है कि अगर आपने किसी की मुखालफत करनी है तो उस बंदे को जब आप उसका नाम भी लें तो उसके साथ साहब लगाएं। बिल्कुल ठीक, फलां साहब, आई एग्री, मोदी साहब ने ये कहा, कोई बात नहीं, साथ उसके लानत करने की जरूरत नहीं। मोदी साहब तो आगे की बात है, हम तो अपने हुक्मरान, अगर किसी एक दूसरे अपने ही पाकिस्तानी मुल्क का, अगर आप नून लीग के हैं और पीटीआई के खिलाफ हैं या पीटीआई के हैं और नून, तो उसी पे आपस में इतनी लानतें और मलामतें होती हैं कि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, राइट। इसके लिए मैं यही कहता हूँ कि इनको पार्टीज को, अपने लोगों को ट्रेंड, बल्कि वो तो उल्टा कर रहे हैं ना, वो तो उन्होंने सेल बनाए हुए हैं कि भाई ये ऐलान तान करते रहो और हर एक चीज़ कोई अच्छी बात है। और प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जा रही है, उसकी प्रॉब्लम, कोई काम अच्छे करते हैं उनको बताना नहीं आता। मैं साफ कह रहा हूँ कि वो खुद जो काम अच्छा करते हैं, खुद अच्छे काम करके बताना नहीं आता। मैं लोगों में फिरता हूँ, गरीब लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी कि मदद कर दें या कर दें, तो मैं कितनी मदद कर दूंगा। मैंने एक बंदे से कहा कि तो उसकी बीवी बीमार थी, 70,000 रुपया लगना था उसका, जी मैं क्या करूं, बिल्कुल ही गरीब आदमी, 10,000 रुपये कमाने वाला। तो मैंने उसको कहा तुमने अपना सेहत कार्ड चेक किया? ठीक। कहता नहीं। मैं कि क्यों? कहता मैंने अपने हमसाये से किसी से पूछा था, उसने कहा कि सेहत कार्ड पे कुछ नहीं होता, वो केयर नहीं करते। फिर मैंने उसको सुनाई थोड़ी सी, फिर जब चेक किया तो उसका नहीं बना था, वो शेखुपुरा का था, अभी शेखुपुरा। और जब उसने अपनी बीवी का नाम डाला, उसका नंबर डाला, तो वो थी, उसका 70,000 मुफ्त में इलाज हो रहा है। या ये लोगों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। एंड आई हैव सीन हार्डली एनीबडी हु नोस। आई टोटली एग्री। सो बॉटम लाइन ये हो गई कि चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं हमारे माशरे में, अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बेहतरीन। हमारी इवन स्टेट जो है वो अच्छा काम कर रही है। कुछ जगहों पे तब्दीली की मजीद और ज़रूरत है, बता नहीं पा रहे जो अच्छा कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस देना भी तो उतनी ज़रूरी है ना, कि जो लोग जिससे मुस्तफ़ीद हो सके। मैं यहाँ पर बिशार साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अगेन दिस इज़ अ वे टू गिव अवेयरनेस टू पीपल कि हम इन टॉपिक्स के हवाले से गुफ्तगू करें, बात करें। मैं आखिर में इस बात पे एंड करना चाहूँगी। ख़वातीन व हज़रात, अगर हम करबला की तरफ रुख करें, आज से 1400 साल पहले नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उस जगह के ऊपर मामलात हुए, जो भी ज़्यादतियाँ हुई, जो भी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, अगर उसके बाद बात सिर्फ लान तान के ऊपर आ जाती तो ये तमाम मामला ख़त्म हो जाते। और हम देखते हैं हिस्ट्री में उठा के किस तरह से नवासी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अज़्म के साथ, किस अंदाज के साथ, जब उनको ये कहा गया कि तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया है, तो उनका ये इरशाद था कि मैंने इतना, जो कुछ उनकी कुर्बानियाँ देने के बावजूद उनके ज़बान पे ये था कि मैंने अल्लाह के हुस्न और जमाल के अलावा और कुछ नहीं देखा। और फिर किस तरह से पैगाम हक़ लेकर वो करबला, कूफा और शाम में गईं। और यही विरासत है आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बहैसियत उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पॉजिटिवली अपना किरदार अदा करें। लान तान करके कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें समझ और बूझ के साथ
یہ جو وارفیئر ہے، جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، اس کو سمجھنا ہے. بے وقوفوں کی طرح آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اپنے بچوں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، بتانا ہے، تمیز دینی ہے کہ کتنی باریک لائن ہے اس کے بیچ میں، اور اس کو سمجھ کے جب ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے تو یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا اپنی سوسائٹی کے لیے. بہت شکریہ جی. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے. ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے آپ کی ملاقات ہوگی. مزید علم حاصل کر کے اپنے عمل کو بہترین بنانے کی کوشش میں ہم رواں دواں ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.